بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب ہم سب کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہم سب کو خواب آتے ہیں، کچھ لوگوں کو کم اور کچھ کو زیادہ۔ کئی دفعہ ہمیں ایسا خواب آتا ہے کہ ہمارا یہ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس خواب کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے اس کی تعبیر پتہ لگ جائے۔ جبکہ دوسری طرف ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمارے خواب کا کوئی مطلب ہو ہی نہ، جیسا کہ یہ ممکن ہے کہ اگر ہم کسی کام کے متعلق سارا دن سوچتے رہیں تو وہی کام ہمارے رات کو خواب میں آتا رہے۔ ہم کسی چیز کے بارے میں پریشان ہیں اور مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ رات کو وہی چیز خواب کی شکل میں آ جائے اور اس کا کوئی مطلب ہو ہی نہ۔ تو خواب کی تعبیر کس سے پوچھی جائے اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے خواب کا کوئی مطلب ہے یا نہیں؟ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور اور بڑے عالم گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کے علم سے نوازا تھا اور بہت دور دور سے لوگ ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے آتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی ہے تعبیر الرؤیا، جس میں انہوں نے خوابوں کی تعبیر دینے والے کے آداب اور مختلف خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتایا ہے۔ تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں اور اسی طرح خوابوں کے متعلق میری جو اور ویڈیوز آئیں گی ان میں آپ سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، بلکہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں باتیں لکھی ہیں انہی میں سے اہم باتیں سلیکٹ کر کے میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تعبیر دینے والے میں ان اوصاف کا ہونا ضروری ہے: وہ قرآن مجید کا عالم ہو اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حافظ ہو، عربی زبان اور الفاظ کے اشتقاق کی خبر رکھتا ہو، اور اہم بات یہ کہ وہ لوگوں کی حیثیتوں کو بخوبی جانتا ہو اور اسی طرح تعبیر کے اصول سے واقف ہو، وہ پاک نفس ہو، پاکیزہ اخلاق کا ہو اور زبان کا سچا ہو۔ اسی لیے کہ خواب کی تعبیر میں کبھی تو زمانوں اور اوقات کے اختلاف کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور کبھی کتاب اللہ سے تعبیر دینا پڑتا ہے اور کبھی احادیث کو پیش نظر رکھ کر تعبیر دینا پڑتی ہے، تو کبھی تعبیر میں محاورات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور کبھی خواب دیکھنے والے کی بجائے اس کے نظیر یا اس کے ہم نام کی طرف تعبیر منسوب کی جاتی ہے، اور خواب کی تعبیر کبھی صرف نام سے دی جاتی ہے، کبھی صرف معنی سے، کبھی اس کی ضد سے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ کبھی اس کی ضد سے، کبھی زیادتی سے اور کبھی نقصان سے۔ تو یہ جو اوصاف امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب کی تعبیر کسی بھی ایرے غیرے سے نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے خواب کی تعبیر بالکل واضح ہوگی جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے خواب کا کوئی مطلب ہو ہی نہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں کوئی خواب آیا ہم سب سے وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ غلط ہے کہ اپنا خواب کسی کو سنانا ہی نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھی جائے۔ کیا ہم کسی سے بھی خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے ہاں تو عجیب رواج ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر بہت سے لوگ تو اخباروں میں اپنے خواب سناتے ہیں اور کسی سے بھی اپنی تعبیر پوچھتے ہیں، جبکہ اگر ہم امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے گئے اوصاف کو دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی عام آدمی سے تو کیا، ہم ہر عالم سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ علماء تو بہت سارے ہیں اور ان سب کو قرآن مجید اور احادیث کا علم تو ہوتا ہے، لیکن خواب کی تعبیر بتانے کے لیے صرف قرآن کا اور احادیث کا علم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سے معاملات کو سمجھتا ہو اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، خوابوں کی تعبیر کے اصول سے واقف ہو اور وہ خوابوں کی تعبیر کا ایک خاص علم رکھتا ہو۔ تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی خواب آئے تو ایک تو اسے ہم اپنے تک رکھیں، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں اس کی تعبیر جاننا بہت ضروری بھی محسوس ہو رہا ہو تو صرف اہل علم اور خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے سے ہی اس کی تعبیر پوچھی جائے۔ اب یہ کہ قرآن پاک سے تعبیر کی مثال کیا ہے، اسی طرح
احادیث رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر کیسے دی جاتی ہے، اور اسی طرح آپس کے محاوروں سے تعبیر کی کیا شکل ہے، اور ایسی بہت سی دوسری باتوں کے بارے میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، یہ میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔